मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे नए अहदनामा में से मुक़द्दस पौलुस का पहला ख़त तस्सलुनीकियों के नाम, उसका 5वां बाब 16वीं आयत से खुदा का कलाम पढ़ेंगे। हर वक़्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, ये हमारे लिए बड़े ही ऑनर की बात है कि खुदा हम सब से कलाम कर रहा है। इस वक्त तो मैं एक ज़रिया हूँ, लेकिन कलाम खुदा का है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि खुदा का कलाम हमारे लिए खुला है। मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस की ज़िंदगी का अगर हम मुताला करें तो पता चलता है कि तस्सलुनीके मकदूनिया के रूमी सूबे का सदर मुकाम था। फिलिप्पी से जाने के बाद पौलुस ने यहाँ कलीसिया कायम की। बहुत जल्द यहूदियों की तरफ से मुखालफत शुरू हो गई, क्योंकि वो गैर यहूदियों के दरमियान पौलुस के मसीही पैगाम की मुनादी की कामयाबी से हसद करते थे, और ये गैर यहूदियत में दिलचस्पी लेने लगे थे। पौलुस को मजबूरन तस्सलुनीके छोड़कर बेरिया जाना पड़ा था। बाद में कुरिन्थस पहुंचे, पर पौलुस को अपने साथी और हम खिदमत तीमुथियुस से ज़ाती तौर पर खबर मिली थी कि तस्सलुनीकियों की कलीसिया के हालात कैसे हैं। उस दौरान में उन्होंने बहुत सी कलीसियाएं कायम की, बहुत सारे लोगों को यीशु के लिए तैयार किया, बहुत ही खूबसूरत खिदमत की, और जब छोड़कर अगली जगह जाते तो उनको फ़िक्र ज़रूर रहती थी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे उन्होंने उन कलीसियाओं को पैदा किया। जैसे कोई माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं तो वो फिर उसे कभी भी भूल नहीं सकते। एक माँ बाप के अंदर जो ममता, मोहब्बत, फ़िक्र, परवाह होती है, वही चीज़ें हम मुक़द्दस पौलुस के अंदर देखते हैं कि शागिर्द हो या फिर कलीसिया हो, मुक़द्दस पौलुस कभी भी किसी को भूले नहीं, हर जगह पर उनसे राब्ते में ही रहे। इस मौके पर मुक़द्दस पौलुस ने वहाँ के मसीहों की हौसला अफजाई और एतमाद की बहाली की गर्ज से ये पहला ख़त लिखा, और वो उनके ईमान और मोहब्बत की खबर के लिए शुक्र अदा करता है। वो उन्हें कहता है कि याद करो कि जब मैं तुम्हारे पास था तो कैसी ज़िंदगी गुजारता था। इस दौरान में वो अंजील की खुशखबरी उन तक इस ख़त के ज़रिए से पहुंचाते रहे, ताकि उन्हें तसल्ली मिलती रहे, सब्र मिलता रहे। और मेरे अजीज़ों, पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा, बल्कि ये पूरी की पूरी बाइबल मुक़द्दस अंजील ही है। कहीं से भी पढ़ लें, खुदा का कलाम खुशखबरी ही है। अब यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस कलीसिया से आखिरी सफ़े में अपने पहले ख़त के आखिर में कुछ बातें बड़ी अहम बयान करते हैं। उसमें से कुछ पहली बात जो आज की तिलावत की बाबत लिखा है कि हर वक़्त खुश रहो। यीशु मसीह मुझे और आपको भी ये बात कह रहा है कि हर वक़्त खुश रहो। इस बात का बहुत ही गहरा मतलब है। इसको आम मायनों में न लें कि क्या हम हर वक़्त हंसते रहें, कह के खुशी से अब लगाते रहें, क्या उछलना कूदना शुरू कर दें, या फिर जुगते मारते रहें, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हर वक़्त खुश होते रहें, या फिर खुशी के लिए कोई गलत ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मजाक करते रहें। ये खुशी नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो मुझे हर वक़्त खुश ही रहना है। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे मैं खुश रह सकता हूँ, जायज़ है या फिर नाजायज़, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं, बल्कि यहाँ खुश रहने का बड़ा ही गहरा मतलब, भेद, एक राज है कि ईमान का दामन न छोड़ो। वो ईमान में कायम रहने का मतलब है, उम्मीद में रहने का मतलब है, तसल्ली, इत्मीनान, यकीन और भरोसे में, दुआ में कामिल, पुख्ता और मजबूत होने का मतलब है। मुक़द्दस पाक कलाम हमें कहता है 17 आयत में कि खुश रहना है तो बिला नागा दुआ करनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब है कि ये जो इत्मीनान, तसल्ली, ईमान की मजबूती है, खड़े रहना है, कायम रहना है, ये सब तभी मुमकिन है जब हम खुदा के साथ जुड़ जाएंगे।
کیونکہ میرے عزیزوں ہم قائم اپنے آپ سے نہیں رہ سکتے۔ ایک درخت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھل لاتا ہے، درخت کی ڈالیوں کو پھل لگتا ہے، اور ڈالیاں اپنے آپ سے پھل نہیں لاتی، وہ اپنے آپ سے ہری نہیں رہتی اور نہ ہی اپنے آپ سے زندہ رہ سکتی ہیں۔ اور ہم اس کا تجربہ کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی درخت کی ڈالی کو کاٹ دیں اور اس کے بعد 2-4-6 گھنٹے میں اس کا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے، نہ وہ ہری بھری رہے گی، نہ تازہ رہے گی، اور نہ ہی اس میں جان رہے گی، وہ سوکھ جائے گی اور پھر پھل بھی نہیں لا سکے گی، مر جائے گی۔ اس لیے یسوع نے کہا تھا مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 15 باب میں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی بلا ناگہ دعا کرتا ہے وہ یسوع میں جڑ جاتا ہے، اور جو پھر تنے میں درخت میں ہوگا وہی ڈالیوں میں آئے گا۔ تنے میں درخت میں کیا ہے؟ یسوع میں کیا ہے؟ یسوع میں برداشت ہے۔ اس نے تھپڑ کھائے، منہ پر تھکوایا، کانٹوں کا تاج پہنا، اور اتنی اذیت کے باوجود اس نے کسی کو ایک گالی تک نہیں دی۔ ہم کئی دفعہ منہ سے گالی نکال دیتے ہیں، ہم گالی کو کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکال دیتے ہیں۔ تب جب ہمیں خاص طور پر غصہ آتا ہے، اکثر غصے میں برے الفاظ اور لعن طعن بھی کر دیتے ہیں، پر یسوع مسیح نے کسی پر کوئی لعن طعن نہیں کیا۔ یسوع نے کسی کو بھی نہیں دھمکایا، پر کئی دفعہ ہم دھمکی لگا دیتے ہیں کہ میں تجھے دیکھ لوں گا۔ تو جو بھی بلا ناگہ دعا کرتا رہتا ہے وہ یسوع کے ساتھ روزانہ جڑتا ہے اور اسی پر روزانہ انحصار کرتا ہے، یہی سوچتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ مجھے آج بھی ہر دن، ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر وقت، ہر سیکنڈ میں کہ آج دن شروع ہوا ہے تو مجھے یسوع کی ضرورت ہے، یسوع کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور یسوع نے بھی کہا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ کر کے تو دکھاؤ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یسوع ہی ہمارے لیے ایک دروازہ، ایک راہ، ایک ذریعہ، صلح، زندگی، نجات، آنکھ، اور وہی ہمارا حقیقی ابدی ہمیشہ کے لیے کفارہ ہے۔ اس کے بغیر ہم واقعی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا۔ اور پھر تیسری بات 18ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ یہ جو ہر ایک بات میں اس کا مطلب ہے کہ دکھ میں بھی، سکھ میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں، تنگی تکلیف میں، مرتے ہوئے، دکھ سہتے ہوئے، ہر ایک بات میں تو ساری ہی باتیں آ جاتی ہیں۔ پیسے ہیں، نہیں ہیں، صحت ہے، نہیں ہے، بیماریاں ہیں، ہمارے جیسے بھی حالات ہیں، شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کاروباری طور پر، روحانی طور پر، جاب میں، کہیں بھی کیسے بھی حالات ہیں، ہر ایک بات میں ہمیں بس یہ کہنا ہے، اے خداوند تیرا شکر ہو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور میرے عزیزوں، خدا کی مرضی کیا ہے؟ کہ ہم ہر ایک بات میں خدا کا شکر کریں اور پورے جذبے اور ایمانداری سے کریں، اور ویسے بھی شکر گزاری مکمل کرنی چاہیے، ملاوٹی شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر کئی لوگ یہ کہتے ہیں بس جی بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ شکر نہیں ہے، یہ تو ایک ملاوٹ ہے شکر میں، کہ ہم نے اس میں شکر بھی کیا ہے پر مکمل نہیں کیا، ملاوٹ اس میں شامل کر دی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، پر یہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ خالص چیز تو پھر خالص ہی ہوتی ہے۔ خالص شکر گزاری کیسے ہوگی؟ جب ہم یہ کہیں گے خداوند کا شکر ہے اس کی ساری برکتوں کے لیے، کبھی بھی شکر گزاری کرتے ہوئے ساتھ میں منفی باتوں کو ظاہر نہ کریں، ایسے الفاظ، ایسے جملے نہ کسیں جس سے ہم خدا کا شکر بھی کر رہے ہوں اور ناشکرے پن کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوں۔ ہمیں پاک روح کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدائے پاک روح میری مدد کر۔ خدا نے روح اس لیے ہمیں دیا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ کلام میں لکھا ہے میں تمہیں دوسرا مددگار کا مطلب کیا ہے؟ جو مدد کرتا ہے، اور یسوع پہلا مددگار ہے، اس لیے پاک روح کو دوسرا مددگار کہا گیا ہے۔
2000 سال ہو گئے خدا کا پاکرو زمین پر ہماری مدد کے لیے. کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو مدد کے لیے پاکرو ہے. رشتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی فیصلہ لینے میں سمجھ نہیں آ رہی، مددگار کو پکارے. وہ ہے نا ہماری مدد کرنے کے لیے، کیونکہ خدا کا روح القدس خدا ہے. ہم کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تو خدا روح القدس ہماری مدد کے لیے مددگار کے طور پر ہے. اس لیے ہمیں میرے عزیزو اس مقدس پاک کلام پر، جو کہ اس وقت آج سے 2000 سال پہلے تھے، پہلے تسلونیکے کی کلیسیا کو مددگار کے طور پر دیا اور آج خدا ہمیں دے رہا ہے. ہم اس پر غور کریں، خوش رہیں، بلا ناغہ دعا کریں. ہماری ہر دعا میں فکر نہیں ہونی چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی منفی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بلکہ شکر ہونا چاہیے، خوشی، اطمینان، ایمان ہونا چاہیے، امید، تسلی اور یقین ہونا چاہیے جو کہ ملاوٹ سے پاک ہو. خدا کی برکتیں تو بہت زیادہ ہیں، پر ہماری مشکلیں چند ہیں جو کہ گنی جا سکتی ہیں، مگر خدا کی برکتیں گنی نہیں جا سکتی. اور ہمیں بس نیک سوچ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور ہر طرح کی بدی سے بچے رہنا ہے. خدا سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اے خدا ہمیں اپنے اس مقدس پاک کلام کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور گہری دعا کرنے کی توفیق دینا. مسیح کے نام سے آمین. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.